اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، پاکستان کا دو ٹوک اعلان۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ، عمران خان سے شاہ محمود کی ملاقات، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر گفتگو۔ وزیر خارجہ نے سینٹ میں کہا، مشرق وسطیٰ جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا، جنگ کی آگ لگی تو پاکستان بھی تپش سے نہیں بچے گا، اقوام متحدہ خطے کو عدم استحکام سے بچانے کے لیے کردار ادا کرے۔ پاکستان کسی یک طرفہ کارروائی کی تائید نہیں کرتا، شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے جنرل سلیمانی پر حملے کے اثرات اسامہ اور بغدادی سے زیادہ سنگین ہو سکتے ہیں۔ ظفر الحق بولے، پاکستان مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر زیادہ متحرک کردار ادا کرے، ایران میں صف ماتم بچھی ہے، اسے تحمل کا مشورہ دینا مناسب نہیں لگتا۔ امریکہ ایران کشیدگی اور جنگ کے خطرات، عالمی معیشت پر پڑنے لگے اثرات، خام تیل کی قیمتیں $70 فی بیرل سے تجاوز کر گئیں، کئی ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں گراوٹ، پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی مندی، انڈیکس میں 1027 پوائنٹس کی کمی، 41,296 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا، فی تولہ سونا $2600 مہنگا ہو کر $93,400 کا ہو گیا۔ امریکی صدر کی جنگ کی دھمکیوں پر ایوان نمائندگان کی اسپیکر کا سخت رد عمل، نینسی پیلوسی کا ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے کے لیے بل لانے کا اعلان۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے ایران پر حملے کے لیے کانگریس کی منظوری ضروری نہیں۔ مزید بولے، عراق سے نکلنے پر مجبور کیا گیا تو ایسی سنگین پابندیاں لگائیں گے کہ ایران پر عائد پابندیاں اس کے سامنے کچھ نہیں ہوں گی۔ برمنگھم میں پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کا جلسہ، آزاد کشمیر پی ٹی آئی کے رہنما ظفر انور کی خصوصی شرکت۔ کہتے ہیں عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے بعد دیار غیر میں پاکستانیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ ضمنی الیکشن میں شاندار کامیابی پر اوورسیز کشمیریوں کی جانب سے مبارکباد پیش۔ ٹیلفرڈ میں مرد میدان فقیر دورہ حضرت خواجہ عبدالعزیز شاہ شاہجہاں شریف کے ایصال ثواب کے لیے روحانی کانفرنس، علماء کرام، عقیدت مند اور پاکستانی کمیونٹی کی بھرپور شرکت، فضا درود و سلام سے گونجتی رہی۔ گلاسگو میں روح پرور محفل نعت، معروف نعت خواں قاری شاہد محمود نے خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش کر کے سماں باندھ دیا۔ امت مسلمہ کی ترقی و خوشحالی اور امن کے لیے خصوصی دعائیں۔ اٹلی کے شہر بریشیا میں کشمیر کانفرنس، پاکستان کانسلیٹ جدہ میں خصوصی تقریب، مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم کی سخت مذمت۔ سعودی شہر الخبر میں پاکستان انٹرنیشنل اسکول کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات، پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز، سعودی وزارت تعلیم کے حکام اور پاکستانی کمیونٹی کی بھرپور شرکت۔ بچوں نے رنگا رنگ ٹیبلوز پیش کر کے خوب داد وصول کی۔ تحریک انصاف کی حکومت بنانے میں اوورسیز پاکستانیوں نے اہم کردار ادا کیا۔ اوورسیز پاکستانی ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر بلدیات شہرام خان ترکی کا جدہ میں تقریب سے خطاب۔ پاکستان کے نوجوان کھلاڑی محمد حمزہ خان نے برٹش اوپن جونیئر چیمپئن شپ جیت لی۔ فائنل میں برطانوی کھلاڑی کو تینوں راؤنڈز میں ہرا کر فتح اپنے نام کی۔ عمر کی قید نہ شہریت کی پابندی، کوئی ٹیلنٹ ہے تو سامنے آئے۔ دبئی میں باصلاحیت نوجوانوں کے لیے ڈریم سٹیج لانچ کر دیا گیا۔ پاکستان اور دیگر ممالک کے نوجوانوں کا اظہار مسرت، خوب پرفارم بھی کیا۔ انطالیہ کا ساحل سمندر اپنی خوبصورتی اور موسم کے باعث دنیا بھر کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز۔ انطالیہ میوزیم دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے ہر سال لاکھوں سیاحوں کی آمد۔ بسم
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। आगाज में आपको बताएं कि पाकिस्तान किसी भी पुरानी जंग में ना कूदने के फैसले पर डट गया। हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए किरदार अदा करेगा। सेनेट और कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान देते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मशरक़ वुस्ता जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जंग की आग लगी तो पाकिस्तान भी तपिश से नहीं बचेगा। पाकिस्तान किसी एकतरफा कार्रवाई की तायीद नहीं करता। वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया कि जनरल सुलेमानी पर हमले के असरात उसामा और बगदादी से ज्यादा संगीन हो सकते हैं। इस वाक़े ने कश्मीर कॉज को नुकसान पहुँचाया। अफगान मफाहमती अमल भी मुतासिर हो सकता है। और अमरीका के दरमियान कशीदगी से खत्ते के अमन को शदीद खतरात लाहक। हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया कि ऐसे किसी भी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे जिससे पूरा खत्ता मुतासिर हो। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। वज़ीर आज़म ऐसे ही अल्फाज यौम दिफा के मौके पर GHQ में होने वाली तकरीब में भी कह चुके हैं। इमरान खान ने कहा था कि दूसरों की जंग का हिस्सा बनने से पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म आज भी अपने माजी के इस ऐलान पर अमल पैरा नजर आते हैं। ये मेरा आप सबसे वादा है, कभी पाकिस्तान किसी और की जंग में कभी शिरकत नहीं करेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सेनेट इजलास के दौरान पॉलिसी बयान देते हुए कहा कि हमारी सरजमीन किसी दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। हम खित्ते को मुतासिर करने वाले किसी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान की सरजमीन and our soil will not be used against any other state. पाकिस्तान इस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सेदार बनेगा। हम अमन के लिए तो हाथ बढ़ा सकते हैं, हम गलत फहमियां दूर करने के लिए किरदार तो अदा कर सकते हैं। हम आग भड़काने कि ना हमारी पॉलिसी थी और ना हम इसका हिस्सा बनेंगे। ये हमारी वाज़ेह पोजीशन है। वज़ीर ख़ारजा ने मजीद कहा कि अगर जंग हुई तो पूरा खित्ता मुतासिर होगा, कोई भी मुल्क महफूज नहीं रहेगा। पाकिस्तान किसी एकतरफा कार्रवाई की तायीद नहीं करता। ताकत के इस्तेमाल से मामलात बिगड़ सकते हैं, सुलझ नहीं सकते। इस वाक़े से ये खित्ता मजीद डिस्टेबलाइज होगा और ख़ास तौर पर इराक और सीरिया की डिस्टेबलाइजेशन के इम्कानात बढ़ गए। इसके असरात अफगानिस्तान पर भी हो सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने खबरदार किया कि जनरल कासिम सुलेमानी के जनाजे से वाज़ेह होता है कि हालात क्या हो सकते हैं। इस मामले के असरात उसामा बिन लादेन और अबू बकर अल बगदादी की हलाकत से ज्यादा संगीन साबित होंगे। जनरल कासिम सुलेमानी का जनाजा अदा किया गया तो लोगों की तादाद से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रद्द अमल की कैफियत क्या होगी। ये वाक़या जो 2011 का उसामा बिन लादेन का ऑपरेशन था जिसमें उसको निशाना किया गया था, और 2019 में जो अबू बकर अल बगदादी जो दाइश का चीफ था, उससे भी इसके असरात ज़्यादा गहरे और संगीन हो सकते हैं और तशवीशनाक हो सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान की कभी आग भड़काने की पॉलिसी माजी में थी, ना ही आइंदा होगी। अमन के लिए और गलत फहमियाँ दूर करने के लिए हाथ आगे बढ़ा सकते हैं। ऑपोजिशन ने वज़ीर ख़ारजा की ब्रीफिंग पर सवाल उठा दिए। जी हाँ, लीगी सेनेटर राजा ज़फ़रुल हक ने कहा है कि पाकिस्तान मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल पर ज्यादा मुतहर्रिक किरदार अदा करे। आप किसे दर्स दे रहे हैं? ख्वाजा आसिफ के बयान पर वज़ीर ख़ारजा बरहम हो गए। कौमी असम्बली में कहा, आपकी बातें सुनकर ताज्जुब हुआ। वो शख्स जो खुद मुल्क का वज़ीर ख़ारजा रहा हो वो इतना बेखबर है, इस पर हैरानी हुई। हुकूमत ने पाकिस्तान के खुद मुख्तारी का सौदा किया है और ना कभी करेगी। शाह महमूद कुरैशी के बयान पर अपोजिशन अराकीन ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और ऐवान से वॉकआउट कर गए, जिस पर इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। ख्वाजा आसिफ साहब की बातें मैंने सुनी और सुनकर ताज्जुब हुआ कि एक ऐसी शख्सियत जो खुद मुल्क का वजीर खारजा रहा हो इतना बेखबर हो। ना पाकिस्तान की इस हुकूमत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का ना सौदा किया है और ना कभी करेगी। ये आपकी गलत फहमी है, ये आपकी गलत फहमी है। हम जानते हैं, आप अपनी बात जरूर कीजिएगा और आपके ज़माने में आप जो कुछ होता रहा वो भी हम जानते हैं।
ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی تہران میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی. سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی آواز نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے بھر آ گئی. جنرل قاسم سلیمانی کی صاحبزادی نے اپنے والد کی موت کو امریکہ اور اسرائیل کے لیے سیاہ دن قرار دے دیا. قاسم سلیمانی کو کل آبائی شہر کرمان میں سپرد خاک کیا جائے گا. اللہ اکبر. القدس فورس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری. اہواز اور مشہد کے بعد جنرل سلیمانی کی نماز جنازہ تہران میں بھی ادا کر دی گئی، جو سپریم لیڈر سید آیت اللہ علی خامنئی نے زار و کتار روتے ہوئے پڑھائی. متعدد بار ان کی آواز بھی بھر آ گئی تھی. الاحیاء دامنا عبادک و ابن عبادک وانت خیر منزول به. جنرل سلیمانی کی نماز جنازہ میں صدر حسن روحانی اور ایرانی کیبنٹ کے اراکین بھی شریک تھے. تہران کی گلیاں کوچے سب سیاپوش افراد سے بھرے ہوئے تھے. لاکھوں کا مجمع اپنے کمانڈر کو پرسہ دینے کے لیے امڑ آیا. جنرل سلیمانی کی صاحبزادی زینب سلیمانی کا کہنا تھا کہ پاگل، مغرور ٹرمپ اور صہیونی یہ نہ سمجھیں کہ والد کی موت سے سب کچھ ختم ہو گیا. امریکہ اور اسرائیل کے لیے تاریک دن آنے والے ہیں. بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر برمنگھم کے زیر اہتمام آزاد کشمیر PTI کے سینئر نائب صدر اور رہنما ظفر انور کے اعزاز میں ایک جلسہ منعقد کیا گیا. جلسے میں تحریک انصاف کے کارکنان اور ممبران نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور آزاد کشمیر میں ہونے والے ضمنی الیکشن میں شاندار کامیابی پر مبارکباد بھی پیش کی. احوال عابد قاسمی کی رپورٹ میں دیکھیے. برطانیہ کے دوسرے بڑے شہر برمنگھم میں میرپور، چکسواری اور ڈڈیال سے تعلق رکھنے والوں کی بڑی تعداد آباد ہے. گزشتہ روز تحریک انصاف آزاد کشمیر کے سینئر رہنما اور سینئر نائب صدر ظفر انور نے برمنگھم کا دورہ کیا تو PTI آزاد کشمیر برمنگھم کے کارکنوں نے ان کے اعزاز میں جلسے کا اہتمام کیا. اس موقع پر جلسے کی انتظامیہ نے مہمان خصوصی کو برمنگھم آمد پر خوش آمدید کہا اور اس امید کا اظہار کیا کہ وہ آئندہ جنرل الیکشن میں بھی کامیابی حاصل کر کے آزاد کشمیر کو تحریک انصاف کا بیس کیمپ بنائیں گے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی ظفر انور نے کہا کہ اوورسیز کشمیری ان کا سرمایہ ہیں. وہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ برٹش کشمیری بچوں کو اپنے وطن سے جڑے رکھنے کے لیے ایسے پروجیکٹس لانچ کیے جائیں جن کی وجہ سے آنے والی نسلیں بھی اپنے آبائی علاقوں سے منسلک رہیں. 150 دنوں سے زائد ہماری ماں بہنیں محصور ہیں. دنیا کی سب سے بڑی جیل کا نقشہ کشمیر پیش کر رہا ہے. تو ہمارے سیاستدانوں نے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ایک پیج کے اوپر اکٹھا کیا اور ایک مؤثر آواز کے ساتھ کشمیر کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں. اس موقع پر ظفر انور، انعام الحق نامی اور دیگر نے 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جب سے عمران خان وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں بیرون ملک انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. عمران خان صاحب اس کی بھرپور کشمیریوں کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں اور بھرپور جدوجہد بھی کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ کوالالمپور سمٹ میں نہ جانے کے باوجود آنے والے چند مہینوں کے اندر OIC کی وزرائے خارجہ کے اجلاس پاکستان کے اندر ہونے جا رہا ہے جس میں تمام اسلامک ملک شامل ہو گیا اور ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر وہ مسئلہ کشمیر کے اوپر ہو رہا ہے. یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ خان صاحب اپنی پوری کاوش جاری رکھے ہوئے ہیں. آج یہاں برمنگھم میں ایک تاریخ کشمیر کا جلسہ منعقد ہوا جس میں یہ تمام مقررین نے یہ کہا کہ ہم مقبوضہ کشمیر کی جدوجہد کے لیے اس وقت تک ہم یہ جاری رکھیں گے جب تک ہمیں اپنا حق خود ارادیت نہیں مل جاتا. نوجوان اپنے بصیرت قیادت ہے، ظفر انور صاحب ہیں، بیرسٹر صاحب ہیں. انشاءاللہ مجھے کوئی آمدید کہا گیا. چودھری انظر اور خواجہ شیراز کی قیادت میں شامل ہونے والے گروپ کو کارکنوں نے ویلکم کہا. رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد قاسمی، 92 نیوز برمنگھم. مرد میدان فقیر دورہ حضرت خواجہ عبدالعزیز شاہ چھجا شریف کے ایصال ثواب کے لیے ٹیلفرڈ میں کانفرنس منعقد کی گئی. مزید تفصیلات خاور راجو کی رپورٹ میں دیکھیے. بزرگان دین نے ہمیشہ مدنی آقا کی تعلیمات اور دین اسلام کے فروغ میں گراں خدمات سر انجام دیں. اسی مناسبت سے ٹیلفورڈ میں حضرت خواجہ عبدالعزیز شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے روحانی کانفرنس منعقد کی گئی جس کی صدارت صاحبزادہ ڈاکٹر محمد ثقلین شاہ نے فرمائی. حضرت پیر نجیب رحمانی کانفرنس کے مہمان خصوصی تھے. اس کانفرنس میں مقامی اور دیگر شہروں سے چیدہ شخصیات نے شرکت کی. اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ ہمیں اولیاء کرام کے محبت بھرے پیغام پر عمل پیرا ہو کر اسے دنیا
دنیا میں پھیلانا ہوگا۔ ذکر الانبیاء عبادہ و ذکر الصالحین کفارہ۔ حضرات گرامی، اولیاء کاملین کا جو درس ہے، جو ان کا طریقہ کار ہے، وہ تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ آپ نے جو اسلام کا کام کیا وہ کسی نے کام نہیں کیا، اور آج اس کی سخت ضرورت ہے ہمارے برطانیہ کے اندر، ہمارے نوجوانوں کے لیے، نئی نسل کے لیے، کہ اولیاء کاملین کا کام ہی یہی ہے کہ بچوں کے ساتھ بیٹھنا اور ان کی تربیت کرنا۔ رستم زماں فقیر دوراں محبوب درویشاں حضرت خواجہ عبدالعزیز شاہ المعروف کلہ پہلوان چھجا شریف والے، جن کے ہزار تشکر کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے پاکیزہ زندگی گزاری ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور ہم سب مل کر ان کے ایصال ثواب کے لیے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جتنے بھی صوفیاء گزرے ہیں، انہوں نے اخلاق، پیار، محبت اور حسن اخلاق کو پوری دنیا میں پھیلایا ہے۔ اس موقع پر امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعا بھی فرمائی گئی۔ کانفرنس کے اختتام پر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صلاۃ و سلام کا گلدستہ پیش کیا گیا۔ خاور راجہ، 92 نیوز، ٹیلی فولڈ۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو میں محفل نعت کا اہتمام کیا گیا۔ پاکستان کے مشہور نعت خواں قاری شاہد محمود نے خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر کے اہل ایمان کے دل روشن کر دیے۔ شاہد میر کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں گر ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو میں سماجی اور کاروباری شخصیت چودھری شوکت کی جانب سے محفل نعت کا خصوصی اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے عالمی شہرت یافتہ نعت خواں قاری شاہد محمود خصوصی شریک ہوئے۔ محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ اس موقع پر قاری شاہد محمود نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نذرانہ عقیدت کے پھول پیش کر کے ایمان کو تازگی بخشی۔ 92 نیوز سے گفتگو میں قاری شاہد محمود اور دیگر کا کہنا تھا کہ محفل نعت ان کے لیے روحانی خوراک کا باعث ہوتی ہے اور دلوں میں ایمان کے لیے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ان ممالک میں محفلوں کا انعقاد کرنا اور محفلوں میں آنا اور ذوق، شوق اور محبت سے اتنے شوق سے یہاں پہ سنا جاتا ہے، تو پھر ہمیں بہت زیادہ سکون آتا ہے۔ ایک جیسے دیکھیں نا، ہر چیز کی خوراک ہوتی ہے، انسان کی روحانیت صحیح رہے، وہ توڑ نہ جائے، وہ رانگ سائڈ پہ نہ چلا جائے، تو اس طرح کی محفل کا انعقاد کرنے سے وہ چیز چارج رہتی ہے، تو اس کے اندر جو روحانی پاور ہے کسی قسم کا کوئی ایسا اثر نہیں ہوتا کہ وہ ایسے رانگ سائڈ پہ نہیں جاتا، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رہتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے، تھوڑا زیادہ ضروری نہیں کہ 10-10 گھنٹے کی 1-2 گھنٹے کی محفل ہو، سارے اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہونا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح پیروی کریں تو وہ ایک دوسرے سے بھی محبت کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کے آنے پر بھی اپنی چادر بچھا دیتے تھے۔ آخر میں مسلم امہ کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ مولوی کے شہر گلاسکو میں سویران امن اور شوق صاحب کی زیر وزارت آج ایک محفل نعت کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان کے مشہور نعت خواں قاری شاہد محمود نے یہاں پہ کلام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا اور دلوں کو منور کیا۔ شاہد میر، 92 نیوز، گلاسکو، اسکاٹ لینڈ۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ تحریک کشمیر اٹلی کی جانب سے یوم حق خود ارادیت کے موقع پر کشمیر کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں فروری میں بھارتی مظالم کے خلاف احتجاجی مظاہرے کا اعلان کیا گیا۔ تفصیلات دیکھیے تنویر ارشاد کی رپورٹ میں۔ یوم حق خود ارادیت کشمیر کے موقع پر اٹلی کے شہر بریشیا میں تحریک کشمیر اٹلی کی جانب سے کشمیر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں اٹلی بھر سے سیاسی اور سماجی تنظیموں کے علاوہ ویلفیئر اتاشی میلان کونسلیٹ رضوان سلابت، ملٹری اتاشی سید فیض محبوب، تحریک کشمیر اٹلی کے قائم مقام صدر چودھری مقصود اسلم، اسلامک سوسائٹی اٹلی کے صدر طاہر محمود، مسلم لیگ نون کے صدر چودھری اجمل گوٹریالا، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تجمل حسین کھٹانا سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر ویلفیئر اتاشی رضوان سلابت نے یوم حق
حق خود ارادیت کشمیر کے حوالے سے صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کے پیغامات پڑھ کر سنائے اور کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کا قومی کاز پر اکٹھا ہونا قابل ستائش ہے. دیار غیر میں ہمارے لیے وہی تنظیم اور لیڈر اہم ہیں جو کشمیر سمیت قومی معاملات پر ساتھ کھڑے ہیں. کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تحریک کشمیر اٹلی کے قائم مقام صدر چودھری مقصود اسلم نے کہا کہ حق خود ارادیت ہر قوم اور انسان کا بنیادی حق ہے، لیکن بھارت اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف کشمیر پر قابض ہے. اس موقع پر دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ کشمیر کی جنگ ہماری جنگ ہے اور اسے ہمیں ہی لڑنا ہوگا. انشاءاللہ فروری میں جو پروگرام انڈین کونسلیٹ کے سامنے ملان میں کیا جا رہا ہے اس میں بھرپور تعاون کا یقین بھی دلایا، اور انشاءاللہ آئندہ کی طرح جیسے پچھلے سالوں میں ہم لوگ یہاں سے بسیں لے کے جاتے تھے، انشاءاللہ اس سال بھی انہوں نے یقین کرایا کہ اس پروگرام کو کامیاب کرانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی. 5 جنوری 1949 کو جو UN کی سلامتی کونسل نے حق خود ارادیت کے حوالے سے قرارداد پاس کی تھی اس پہ عمل درآمد کیا جائے اور کشمیریوں کو، مظلوم کشمیریوں پر ظلم و ستم بند کیے جائیں. اس موقع پر اگلے ماہ بھارتی ظلم و ستم کے خلاف مظاہرے کا بھی اعلان کیا گیا. کونسلر جنرل جدہ خالد مجید کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کشمیری عوام کے حقوق اور بھارتی غاصبانہ قبضے سے نجات کے لیے اقوام متحدہ میں جو قراردادیں پاس ہوئی تھیں ان پر فوری عمل کیا جائے. مزید تفصیلات عدیل ریاض کی اس رپورٹ میں. قراردادوں کی یاد دہانی کے حوالے سے کونسلیٹ جدہ میں تقریب کا اہتمام کیا گیا جس کے مہمان خصوصی OIC میں پاکستان کے پہلے مستقل سفیر رضوان شیخ تھے. تقریب کی صدارت پاکستانی کونسلر جنرل خالد مجید نے کی. OIC میں پاکستانی مستقل سفیر رضوان شیخ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ اقوام متحدہ سے پاس ہونے والی قراردادوں پر کہنا تھا کہ OIC کشمیر کی آزادی کے لیے ہر محاذ پر تعاون کر رہی ہے. جنرل شائق بھٹو، محسود پوری اور دیگر نے بھی خطاب کیا. آخر میں کشمیر کی آزادی کے لیے دعائیں مانگی گئیں. عدیل ریاض، 92 نیوز، جدہ. سعودی عرب کے شہر الخبر میں پاکستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام پاکستان انٹرنیشنل اسکول میں سالانہ تقسیم انعامات کی تقریب منعقد ہوئی جس میں سعودی وزارت تعلیم کے اہلکاروں اور پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز نے دیگر سفارتی افسران کے ہمراہ شرکت کی. عمیر علی کی رپورٹ دی. خبر میں پاکستان انٹرنیشنل اسکول میں فیڈرل بورڈ کے سالانہ امتحانات میں کامیابی حاصل کرنے والے بچوں میں تقسیم انعامات کی تقریب منعقد کی گئی. اسٹوڈنٹ آف دا ایئر کا ایوارڈ رانا ذوالکفل کو دیا گیا. اس کے علاوہ کاشف جبار، مظہر، سید نور، امام نقوی اور محمد حمزہ کو شاندار کارکردگی پر میڈلز اور دیگر انعامات سے نوازا گیا. دیگر طلباء کو بھی امتحانات میں کامیابی پر اعزازی انعامات دیے گئے. تقریب سے خطاب میں پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز کا کہنا تھا کہ پاکستانی طلباء تعلیمی میدان میں کامیابی حاصل کر کے دیار غیر میں ملک کا نام روشن کر رہے ہیں. طلباء کو چاہیے کہ وہ تعلیمی میدان میں آگے بڑھیں اور دور حاضر کے مطابق دنیا کا مقابلہ کریں. And these heights that you attain tomorrow will not only help you in becoming better human beings, professionally and otherwise, but also help you serve your own people and your own country better. So please don't stop here. Keep on working hard, keep on making all of us proud. تقریب میں اسکول کے لنک آفیسر ویلفیئر اتاشی محمود لطیف، DHM ذیشان احمد سعودی، وزارت تعلیم کے آواد المکی اور اسکول کے پرنسپل پروفیسر افتخار احمد نے شرکت کی اور طلباء کو کامیابی پر مبارکباد دی. دبئی میں پیپلز یوتھ گلف اور پیپلز یوتھ UAE کے زیر اہتمام پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی 92ویں سالگرہ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی. سالگرہ کی اس تقریب میں متحدہ عرب امارات سے پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت سمیت جالوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی. مزید تفصیلات سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں. پاکستان سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے شرکت کی. تقریب کے میزبان صدر گلف پیپلز یوتھ آرگنائزیشن فاروق چیچی کا 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پیپلز یوتھ کے نوجوان بلاول بھٹو کا ہر اول دستہ ہیں اور اپنے چیئرمین کی ہر کال پر لبیک کہنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں. آج کے دن ہم نے عہد کیا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے غریبوں کے لیے، پاکستان کے اندر جمہوریت کے لیے خاطر جو اپنی جان قربان کی تھی، اور آج کے دن ہم اس چیز کا عہد کرتے ہیں کہ ہم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ساتھ دیں گے. تقریب میں بطور مہمان خصوصی شریک سینیٹر اکبر خواجہ نے بھٹو شہید کی خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے ان کو قومی ہیرو قرار دیا. دیکھیں، بھٹو صاحب کا صرف پیپل پارٹی پہ احسان نہیں ہے، پورے پاکستان پہ احسان ہے ان کا. ان کی کیا بولتے ہیں نیومرس ہے کنٹریبیوشن، لیکن سب سے بڑی کنٹریبیوشن جو ہے وہ آئین پاکستان ہے.
آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھٹو صاحب آئے اس وقت ہماری سڑکوں پہ خواتین تھی کہ جو ہمارے جنگی قیدی واپس کیے جائیں. ماشاءاللہ وہ 95,000 قیدی بھی آئے, 50,000 مربع میل زمین بھی آئے, پاکستان ایٹمی قوت بھی بنا. اور پاکستان میں اس وقت ڈیولپمنٹ پروگرام شروع ہوئے جب پاکستان بالکل ایک بنیاد سے اوپر آ رہا تھا. صدر پیپلز پارٹی UAE سردار جاوید یعقوب کا اس موقع پر کہنا تھا کہ وہ عہد کرتے ہیں کہ قائد عوام کا جو مشن تھا اس کی تکمیل کے لیے وہ آخری دم تک کوشش کریں گے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 92nd ہم ان کی سالگرہ بنا رہے ہیں. PYO گلف اور PYO UAE مل کے بنا رہے ہیں اور میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنا بھرپور پروگرام یہاں پہ انہوں نے رکھا ہے. اور آج کے دن ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ قائد عوام کا جو مشن تھا اس کی تکمیل کے لیے ہم انشاءاللہ آخری دم تک کوشش کریں گے. صدر پیپلز پارٹی گلف میاں منیر ہانس کا اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہنا تھا کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا کر دنیا میں ناقابل تسخیر بنایا. وہ انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا اور پاکستان کا پہلا متفق کا ایک آئین دیا اور بے شمار ایسے کام کیے جس سے پاکستان ایک دنیا میں ناقابل تسخیر بنا اور پاکستان کو پوری دنیا میں عزت احترام ملا. اور بھٹو صاحب نے یہ عرب ممالک میں جس طرح آج بڑی تعداد میں جو پاکستانی ہیں انہوں نے پاسپورٹ پہلی دفعہ دیا, غریبوں کو انہوں نے جینے کا حق دیا اور آواز دی کہ وہ کسی کے بھی ساتھ بات کر سکتے ہیں. سابق مشیر حکومت آزاد کشمیر محفوظ چیچی نے کہا کہ اس پرمسرت موقع پر وہ اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ قائد عوام نے جو جمہوریت کی شمع جلائی تھی وہ اسے بجھنے نہیں دیں گے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 92ویں سالگرہ کے موقع پر اس عزم کا ادا کرتے ہیں کہ ہم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جلائی ہوئی شمع کو زندہ اور تابیدہ رکھیں گے اور ان کے ویژن, ان کے مشن کے مطابق, ان کی سوچ اور فکر کے مطابق انشاءاللہ تعالی ہم اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا دست و بازو بڑھیں گے. تقریب میں پارٹی کے بانی قائد سمیت پیپلز پارٹی کی موجودہ قیادت کے حق میں نعرے بازی بھی کی گئی. تقریب میں پاکستان سے آئے ہوئے مہمان ممبر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی حنیف کھٹانہ, سینیٹر اکبر خواجہ نے خصوصی شرکت کی. شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 92ویں سالگرہ کا کیک دبئی کے مقامی ہوٹل میں کارکنوں اور رہنماؤں نے پیپلز یوتھ آرگنائزیشن گلف کے صدر فاروق چیچی کے ساتھ مل کر کاٹا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود, دبئی, متحدہ عرب امارات. خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر بلدیات شہرام خان ترکئی نے جدہ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت بنانے میں اوورسیز نے سب سے زیادہ کردار ادا کیا. اوورسیز پاکستانی ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. تفصیلات عدیل ریاض کی رپورٹ میں دیکھیے. پاکستان تحریک انصاف سعودی عرب کی جانب سے صوبائی وزیر بلدیات شہرام خان ترکئی کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں پارٹی رہنماؤں اور کارکنان نے شرکت کی. تقریب کی صدارت PTI سعودی عرب کے مرکزی صدر عقیل ارائیں اور سینئر نائب صدر قاضی الیاس نے کی. دونوں نے اپنے خطابات میں شہرام خان کو عمرہ کی مبارکباد دی اور اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل سے آگاہ کیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہرام خان ترکئی نے کہا کہ ہماری حکومت پہ معاشی طور پر مشکل وقت ضرور آیا لیکن ہم نے ملک کو مشکل حالات سے نکال لیا ہے اور اس میں اوورسیز کا اہم کردار ہے. مڈل ایسٹ میں جو گلف کنٹریز میں سعودی عربیہ سارے میں جو لوگ بیٹھے ہیں اور جو محنت مزدوری کرتے ہیں ان کی بڑی محنت, تو ہم آپ کی قدر کرتے ہیں, پورا ملک آپ کی قدر کرتا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ ہماری صوبائی حکومتیں ہوں یا وفاقی, ہم سب اپنے قائد وزیر اعظم عمران خان کے مشن پر عمل پیرا ہیں. تقریب سے PTI کے جنرل سیکرٹری سعودی عرب خواجہ حماد, اسماعیل رضا, مرزا مدثر اور نبیل رضا سمیت دیگر افراد نے بھی خطاب کیا. بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. پاکستان کے نوجوان پلیئر محمد حمزہ خان نے برٹش اوپن جونیئر چیمپئن شپ جیت کر پاکستان کا نام روشن کر دیا ہے. برمنگھم سے عابد قاسمی کی یہ رپورٹ. If anyone can, please welcome from Pakistan, Mohammed Hamza Khan. دنیا کے تقریباً 50 سے 70 ممالک کے درمیان برٹش اوپن جونیئر اسکواش چیمپئن شپ ہر سال برمنگھم میں ہوتی ہے جس میں 5 کیٹیگریز کی ٹیمیں حصہ لیتی ہیں جس میں پاکستان اسکواش جونیئر ٹیم نے بھی حصہ لیا. برمنگھم میں کھیلے گئے برٹش اوپن جونیئر چیمپئن شپ 2020 کے انڈر 15 کیٹیگری کے فائنل میں محمد حمزہ خان کا مقابلہ برطانیہ کے یوسف شیخ سے تھا. محمد حمزہ خان نے فائنل مارکے میں یوسف شیخ کی ایک نہ چلنے دی اور تینوں راؤنڈز میں انہیں ناک آؤٹ کر دیا. Something that's just kind of grinding
Linda to a halt, and he's not able to push off quick enough to go and get the next one. हमजा खान की कामयाबी का स्कोर 4-11, 3-11 और 7-11 रहा। पूरे टूर्नामेंट में मोहम्मद हमजा खान ने बेहतरीन खेल पेश किया, जिसकी वजह से पाकिस्तानी खिलाड़ी तमाम ममालिक के खिलाड़ियों के मुकाबले में तवज्जो का मरकज़ बने रहे। मैं अंडर 15 का भी ब्रिटिश चैम्पियन बना हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने इतने टफ मैचेस खेले और मैंने सबको बीट किया और इस टूर्नामेंट में मुझे सेकंड सीड मिली थी और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम अंडर 17 आऊँगा और उसका टाइटल मैं जीत कर लूँगा। टीम के मैनेजमेंट आसिफ खान और मोहम्मद हुसैन ने पूरी कौम को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन की तरफ से, सरीना होटल की तरफ से पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक। इस वक्त खुशी का समय है और मेरा स्टूडेंट इस वक्त जो है ना अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर चैम्पियन बन चुका है और मैं बहुत खुश हूँ। पूरी कौम को हमारी तरफ से, पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। हमजा ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई आज और अंडर 15 में ब्रिटिश ओपन जूनियर चैम्पियन बन गए हैं। बड़े सालों के बाद ब्रिटिश जूनियर में पाकिस्तान ने अपना नाम पैदा किया है और हमारे हमजा ने गोल्ड लिया माशाल्लाह। ये शुरुआत है इंशाल्लाह ताला, जो पिछले 2.5 साल की मेहनत चल रही थी जूनियर लड़कों पे, तो अल्लाह ताला ने उसका रिवॉर्ड दिया हमें। इस मौके पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी ने खुशी का इजहार करते हुए हमजा खान के एजाज़ में एक प्रोग्राम के इनेकाद का ऐलान भी किया है, जिसके दौरान उनकी हौसला अफजाई की जाएगी ताकि मोहम्मद हमजा की तरह बाकी बच्चे भी पाकिस्तान का नाम रोशन करने में अपना किरदार अदा करें। दुनिया के अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड BCCI की जानिब से गीला ग्राउंड और पिच सुखाने के तरीके सोशल मीडिया पर उसकी जगहसाई का सबब बन गए। श्रीलंका और भारत के दरमियान गुज़िश्ता रोज गुवाहाटी में पहला T20 मैच खेला जाना था, ताहम बारिश के बायस ग्राउंड और पिच गीली हो गई, जिसे खुश करने के लिए अरबों रुपए बजट रखने वाले भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास जदीद आलात ही मौजूद नहीं थे। ग्राउंड और पिच खुश करने के लिए हेयर ड्रायर, वैक्यूम क्लीनर, स्टीम आयरन के इस्तेमाल पर सोशल मीडिया सारिफीन भारतीय बोर्ड की खूब क्लास ले रहे हैं। स्पेन भर में मशहूर जादुई बादशों का त्यौहार रईस माखूस भरपूर जोशो खरोश से मनाया गया। तफसीलात शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट में देखिए। गांव गांव एक मेले का सा समा होता है। एक बड़ा काफिला शहर की मेन शाहराहों से गुजरता है, जिसमें कई खूबसूरत और मुनफरिद फ्लोट सजाकर मुख्तलिफ कल्चर्स की नुमाइंदगी की जाती है। बगियों में सवार 3 बादशाह और नाचते गाते मुख्तलिफ किरदार और उनके अंदाज देखने से ताल्लुक रखते हैं। खवातीन, बच्चे, बूढ़े और नौजवान काफिले के इस्तकबाल के लिए सड़क की दोनों जानिब मौजूद होते हैं। त्योहार का दूसरा खूबसूरत पहलू ये है कि बच्चे शहर की मेयर को खत लिखते हैं और अपनी नन्ही मुन्नी ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। काफिले के इख्तिताम पर बच्चों की ख्वाहिशात की तकमील की जाती है और उनमें तहाइफ और टाफियां तकसीम की जाती हैं। यहाँ पे फेस्ता था, फेस्ता दे रईस हर साल आता है, बहुत मजा आया। इस दफा भी 2020 का बहुत अच्छा रहा। यहाँ बच्चों को आज रात को गिफ्ट मिलेंगे। जो मैजिक हैं, किंग्स हैं, वो बच्चों के लिए घरों में गिफ्ट छोड़ कर जाएंगे और बच्चे एंजॉय करेंगे। एंजॉय कर रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं। It's very special celebration for us. इसी तरह वालिदैन बच्चों की पसंद और ख्वाहिशात के मुताबिक उनके तहाइफ सुबह जागने से पहले उनके कमरों में रख देते हैं और बच्चों को बताया जाता है कि जादुई बादशाह आपके ये तहाइफ लाए थे। इसे ख्वाहिशों की तकमील का त्यौहार भी कहा जाता है, जिसके मनाने के सब अंदाज बड़े खूबसूरत और मुनफरिद हैं। शहर शहर और गांव गांव अजब खुशी का एहसास है। क्रिसमस और नए साल के बाद किंग्स डे यहाँ का सबसे बड़ा त्यौहार है। बड़ों के साथ साथ बच्चों की खुशियाँ भी आज देखने से ताल्लुक रखती हैं। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। दुबई में मुकीम बासलाहियत नौजवानों के लिए ड्रीम स्टेज लॉन्च कर दिया गया है। ये ऐसा स्टेज है जहाँ उम्र की कोई हद है और ना ही शहरियत की। इस प्लेटफॉर्म पर किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले अपनी सलाहियत के जौहर दिखा सकते हैं। मज़ीद तफसीलात सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। एक अच्छी खबर, दुबई में ड्रीम स्टेज लॉन्च कर दिया गया, जहां नौजवान अपनी हुनरमंदी और सलाहियतों का लोहा मनवा सकते हैं। ड्रीम स्टेज की लॉन्चिंग तकरीब गुज़श्ता रोज दुबई में मुनक्कद हुई, जिसमें मुख्तलिफ कम्युनिटी के बासलाहियत नौजवानों ने शिरकत की। ड्रीम स्टेज का आइडिया इवेंट मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजर जाफर करियाल की जानिब से पेश किया गया, जिनका ख्याल था कि टैलेंटेड लोगों की तादाद UAE में बहुत ज्यादा है, लेकिन उनको अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका नहीं मिलता। हर उस नौजवान को प्लेटफॉर्म मुहैया करेगा जिसमें कुछ कर गुजरने का जज्बा मौजूद है। इवेंट ऑर्गेनाइजर जाफर करियाल का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ड्रीम स्टेज के तस्वर पर रोशनी डालते हुए कहना था कि इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए किसी भी शोबे के हुनरमंद अफराद अपनी सलाहियतों को दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। Yes, we have been in event industry from last 1 decade, but we
realized that there are shortage of stage, and there are a lot of talents, multiple talents, whether they are Indians or Pakistanis. Here everybody is talent, and they are looking for a real stage to showcase and to perform their talent. इस मौके पर ऑर्गेनाइजर टीम की अहम मेंबरान तैयब अरशमान और पाल भाटिया का कहना था कि अगर किसी नौजवान के पास कोई भी टैलेंट है वो ड्रीम स्टेज से राब्ता कर सकता है। इसमें हिस्सा लेने के लिए उम्र और कल्चर की कोई हद नहीं। First of all, thanks to 92 News for being a media partner for this event, Apple Events Dream Stage. It's like इंडिया पाकिस्तान की जो दोस्ती है उसको हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है। यहाँ यूएई में जितने भी यंग टैलेंट हैं उनको टैलेंट दिखाने का मौका दिया है, और इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अल मदीना एंड एप्पल इवेंट्स। अगर एप्पल इवेंट्स का स्टेज ना होता तो एक कॉन्सेप्ट जो मेरा और रहीम का कॉन्सेप्ट था अबाउट ड्रीम स्टेज, ये सच ना हो पाता। तो दिस इज़ ऑल फॉर द पीपल ऑफ यूएई हु वांट्स टू शोकेस देयर टैलेंट। अगर आप में कोई भी टैलेंट है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर ड्रीम स्टेज। एप्पल इवेंट्स ड्रीम स्टेज इज़ ऑल अबाउट अ टैलेंट हंट। अगर आप में है वो टैलेंट, देन यू गॉट टू बी हियर, और यही हम चाहते हैं। कोई कल्चरल बैरियर नहीं है, कोई एज बैरियर नहीं है। हम चाहते हैं कि हर वो बंदा जिसमें टैलेंट है और वो यूएई में है वो आ जाए हमारे प्लेटफॉर्म पे और परफॉर्म करें। हम देना चाहते हैं वो मंच उन कॉमन लोगों को जिनको कभी मौका ही नहीं मिला। ड्रीम स्टेज में परफॉर्म करने वाली एक तालबा का मीडिया से बातचीत करते हुए कहना था कि यह बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जहां तुलबा भी हिस्सा ले सकते हैं और गुलकारी, अदाकारी समेत किसी भी शोबे में अपनी सलाहियतों के जोहर दिखा सकते हैं। Dream stage is a very good stage that is showcasing, that is a very good stage that is to be given to all the students. They can showcase all their talents, all our audiences, it is of any age group. They can showcase all their talents. It can be singing, dancing, mimicry, talk shows, drawing, anything. And I think it's the most best platform to showcase all our talents, and it gives you confidence to perform on stage. And I think I'm very much thankful to be a part of Dream Stage, and I welcome all of you to be a part of this. सलाहियतों के जोहर दिखाने के साथ साथ बेहतरीन परफॉर्म करने वालों को न सिर्फ इनामात से नवाजा गया बल्कि उन्हें प्रोफेशनल स्टेज पर भी परफॉर्म करने का मौका दिया जाएगा। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। तुर्की के शहर अंतालिया में वाक़ कोनाल्टी बीच जो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है, बल्कि उसके खूबसूरती दिलकश नज़ारे भी सयाहों को यहाँ लाने पर मजबूर कर देते हैं। इस खूबसूरत और सहरंगेज साहिल की सैर करा रहे हैं हमारे नुमाइंदे आतिफ भट्ट, जो का मरकज बने हुए हैं। अंतालिया में वाक़ कोनाल्टी बीच पर हर साल लाखों सयाह छुट्टियां गुजारने आते हैं। सारा साल यहाँ गैर मुल्कियों का तांता बंधा रहता है। अतबर 92 न्यूज़, अंतालिया, तुर्की। तुर्की के शहर अंतालिया में कोनाल्टी बीच के ऊपर मौजूद है। मेरे पीछे अगर आप देख सकते हैं पहाड़ों के ऊपर बर्फ बड़ी पड़ी हुई है, वाइट पहाड़ आपको नजर आ रहे होंगे। सियाहों से हमने जब पूछा तो वो कहते थे कि अगर हम अंतालिया में हैं और यहाँ की बीच को ना देखें तो सियाहत का फायदा नहीं। आती बार नुमाइंदा 92 न्यूज़ तुर्की। इस न्यूज़ बुलेटिन से फल वक्त इतना। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।